غریبی عیب ہے، اس لیے تو اللہ نے امیر کو جو ہے ٹائٹل دیا ہے غنی کا. غریب کو کیوں غنی؟ اللہ کو پتہ ہے غریب بے غیرت ہے، یہ لینے والا ہے. جیسے وہ آج کل ایک یوٹیوبر آ رہا ہے نا، غریبوں کو گالیاں دے رہا ہے صبح شام، اس تک میرا کوئی پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی جس کے اندر مفتی طارق مسعود اور شاہد انور کا جو آپس میں جھگڑا دکھایا گیا. اب میں شاہد انور کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، میں مفتی طارق مسعود صاحب کو بھی چھوڑ دیتا ہوں. بات ذرا پوائنٹ کی ذرا سنیے گا. میں یہ کہتا ہوں کہ غریب بغیرت ہے، جیسا کہ شاہد انور صاحب کہتے ہیں کہ غریب بغیرت ہے. غنی، اللہ کو پتہ ہے غریب بے غیرت ہے، یہ لینے والا ہے. تو پھر مجھے ایک بات بتائیں، آپ سب ذرا اس بات کو ذرا سوچ کے بتائیے گا کہ حضرت علی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے، جن کے گھر کئی کئی دن کئی ہفتے چولہے نہیں جلا کرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد کو اتنا رزق دینا کہ ان کے جسم کا اور ان کی روح کا رشتہ برقرار رہ سکے، مطلب وہ زندہ رہ سکیں. اب مجھے ذرا ایک اور بات بتائیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو چوائسز نہیں رکھی تھی کہ اے میرے نبی یہ دنیا ہے، ساری کی ساری دنیا لے لو، اور یہ آخرت کے خزانے ہیں، لیکن اس کو چھوڑنا پڑے گا. تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو سلیکٹ کیا تھا یا آخرت کو سلیکٹ کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غریبی کو سلیکٹ کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا کا مال نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ مجھے یہ شہرت، عزت، مال، پیسہ یہ مجھے نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ مجھے تو آخرت چاہیے بس ہے. اس لیے تو اللہ نے امیر کو جو ہے ٹائٹل دیا ہے غنی کا. غریب کو کیوں غنی؟ اللہ کو پتہ ہے غریب بے غیرت ہے، یہ لینے والا ہے. تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غریب بے غیرت ہے، تو سب سے پہلے ان ہستیوں کا اپنے دماغ میں خیال لے کے آئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ تھے کہ جب ان کا نکاح ہونے لگا تھا تو ان کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا، 1 پیسہ بھی نہیں تھا، اپنی زرہ بیچ کے انہوں نے نکاح کیا تھا، حق مہر ادا کیا تھا. وہ لوگ ذرا سوچیے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ان کے پاس ساری زندگی سر چھپانے کے لیے جھونپڑی نہیں تھی، اپنا گھر نہیں تھا، مال انہوں نے جمع نہیں کیا، ایک سوائے کپڑوں کے، سوائے ایک آسے کے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو میں کیسے غریب کو بغیرت کہہ سکتا ہوں؟ آگے سے شاہد انور صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے غریب بغیرت ہے. اس لیے تو اللہ نے امیر کو جو ہے ٹائٹل دیا ہے غنی کا. غریب کو کیوں غنی؟ اللہ کو پتہ ہے غریب بے غیرت ہے، یہ لینے والا ہے. اللہ تعالیٰ اسی لیے تو امیر کو کہتا ہے کہ یہ غنی ہے، کیونکہ ان کے پاس مال ہے، پیسہ ہے، یہ غنی ہے. کہاں لکھا ہوا ہے، کہاں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ امیر جو ہے، امیر کو میں اس لیے غنی کہتا ہوں کہ اس کے پاس مال ہے. ہر انسان کی آزمائش ہے، ہر انسان کی آزمائش ہے، کہیں نہ کہیں ہر انسان آزمایا جا رہا ہے. میں کس کو کیسے کہہ سکتا ہوں کہ وہ انسان جو ہے بغیرت ہے اور وہ انسان جو ہے بڑا اچھا ہے؟ ایک بات اور کہ جس انسان کے پاس مال ہے اس کا مطلب اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے، اور جس انسان کے پاس مال نہیں ہے، وہ غریب ہے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ اس سے خوش نہیں ہے. کتنی بڑی غلط فہمی ہے. یہ انسان ہمیں اصل میں دھوکے میں لا رہے ہیں. اور ایک بات اور آپ کو کلیئر کرتا چلوں، پیسے کمانا بری بات نہیں ہے، پیسے کمانے چاہیے، لیکن ان جیسے لوگوں سے بچ کے رہیے. پیسے کمائیں، حلال طریقے سے کمائیں، آن لائن ارننگ کیجیے، ہر کام کیجیے جو آپ کو حلال رزق دے سکے. بٹ اس طرح کے لوگوں سے جتناب کریں کہ جو لوگ آپ کو حقیقت سے بری کر رہے ہیں، آپ کو حقیقت نہیں دکھا رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریبی کو سلیکٹ کر رہے ہیں، صحابہ کرام غریبی کو سلیکٹ کر رہے ہیں، اولیاء کرام غریبی کو سلیکٹ کر رہے ہیں. تو محنت کرو، پیسہ کماؤ، بٹ یہ اپنی سوچ جو ہے نا اپنے دماغوں سے نکال دو کہ یہ جو کام ہے یہ غریب بغیرت ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے غریب بغیرت ہے، ایسا ویسا. تو یہ چیز جو ہے اپنے دماغوں سے نکال دو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جس کا چاہتا ہوں رزق کھول دیتا ہوں اور جس کا چاہتا ہوں رزق تنگ کر دیتا ہوں. تو ہم ایک طرف یہ اور ایک طرف یہ کہ غریب بغیرت ہے. مجھے زیادہ غصہ صرف یہی بات سن کے آیا کہ غریب بغیرت ہے. کہاں پھر ان تمام ہستیوں کا ذہن میں سب سے پہلے لے کے آنا ہے. استغفر اللہ، ان کے بارے میں تو ہم بات بھی نہیں کر سکتے، ہم وہ الفاظ بھی نہیں ادا کر سکتے. اور ایک بات اور کہ اگر رزق کا تعلق محنت سے ہوتا تو مزدور آج کا سب سے زیادہ امیر ہوتا. وہ بیچارہ بلک بلک کر لوگوں سے مانگ نہ رہا ہوتا. آج کا مزدور ہی فقیر بنا ہوا ہے، آج کا مزدور ہی لوگوں کے سامنے رو رہا ہے کہ مجھے یار پیسے دے دو، میں نے بل ادا کرنا ہے.
تو محنت کا تعلق رزق سے نہیں ہے، تو رزق کا تعلق محنت سے نہیں ہے، انسان کے مقدر سے ہے، انسان کی قسمت سے ہے۔ بہت سے لوگوں کو آپ جانتے ہیں کہ جو بیچارے کچھ بھی نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں کرتے، 8-9 کلاسیں پڑھی ہوتی ہیں اور اربوں کے مالک ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوتی ہیں ان بیچاروں کو کچھ نہیں مل رہا ہوتا، وہ بیچارے در بدر کے ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب رزق کا تعلق محنت سے نہیں ہے، رزق کا تعلق انسان کے مقدر سے ہے۔ تو اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں، ہاں محنت کریں، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں، اللہ تعالیٰ سے وافر مقدار میں رزق مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، لیکن صحیح معنیوں میں مانگیں، ان جیسے لوگوں سے ذرا دور رہ کر، ان جیسے لوگوں کی باتوں سے ذرا تھوڑا سا دور رہ کر۔